بہشتی زیور میں اور حفظ الایمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تو اس کا رد کس طرح کیا جائے؟ دیکھیے حفظ الایمان میں جو انہوں نے اشرف علی تھانوی نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کا علم بعض ہے کل تو نہیں ہے، جب بعض ہے تو اس میں کیا تخصیص ہے؟ ایسا بعض علم تو ہر پاگل جانور اور بچے کو دیا گیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح جو موازنہ کیا ہے نا، یہ موازنہ بے ادبی ہے، اور اس پر جب ہمارے علماء نے اعتراض کیا تو اشرف علی تھانوی نے اس کی تعویل بھی لکھی لیکن اپنے اسٹیٹمنٹ سے رجوع نہیں کیا، خالی تعویل کی ہے۔ اب ہمارا کہنا یہ ہے تم نے جب تعویل کی ہے تو اس کا مطلب یہ اسٹیٹمنٹ پڑھنے میں غلط لگتا ہے تبھی تو تعویل کی ہے۔ جب غلط ہے تو اس کتاب کو مزید چھاپتے کیوں؟ نئی ایڈیشن سے اس کو ہٹا دو۔ جیسے رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے اور اس اللہ کے تعلق سے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے اور قدماء میں اس کا اختلاف نہیں رہا۔ یہ تو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں اکابرین میں اس پر اختلاف نہیں رہا، یعنی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ تو اکابرین کا بھی ماننا تھا، لیکن فتاوی رشیدیہ اور اس میں اور براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیڈکر نے جب یہ لکھا اس کی وضاحت نہیں کی کہ کس کس اکابر نے اللہ کو جھوٹ بولنے پر قادر مانا، خالی یہ لکھا کہ ہمارے اکابرین مانتے تھے لیکن کسی اکابر کا نام نہیں دیا۔ اسی طرح رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت نہیں ہے رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس ٹائٹل سے صرف ہمارے نبی کو پکارا ہے، تو یہ سرکار کی شان کو گھٹانے کے لیے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیے۔ اسی طرح اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں یہ لکھا کہ کوئی بھی مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی ہو اللہ کے نزدیک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب مجھے بتائیے بڑی یا چھوٹی؟ اللہ کے نزدیک چمار سے بھی زیادہ ذلیل، اس کا مطلب چمار کی حیثیت نبی اور ولی سے زیادہ ہے، یہی ہوا نا؟ چمار سے زیادہ ذلیل کا مطلب کیا ہے کہ بڑی سے بڑی مخلوق بھی چمار سے بھی زیادہ ذلیل، یعنی چمار کی اہمیت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ اسی طرح اور بھی لکھا ہمارے آقا کو اللہ نے چونٹی پر بھی اختیار نہیں دیا، چونٹی پر بھی اختیار نہیں دیا۔ اور یہ بھی لکھا رشید احمد گنگوہی نے اور خلیل احمد امبیڈکر نے کہ سرکار نے فرمایا مجھے بھائی کہہ کے پکارو، لیکن حدیث ریفرنس نہیں دی کہ سرکار نے کہاں فرمایا کہ مجھے بھائی کہہ کے پکارو، یہ نہیں دیا۔ اور یہ کہا کہ جو حضور کو بھائی کہتا ہے وہی قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے، جو بھائی نہیں کہتا وہ قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرتا۔ اور آگے لکھا کہ شیطان اور ملک الموت کا علم نبی سے زیادہ ہے، اس لیے کہ شیطان کا علم قرآن سے ثابت ہے، نبی کا علم قرآن سے ثابت نہیں ہے، نص قرآن سے ثابت نہیں۔ اور اگر آپ نص قرآن سے ثابت کرنے جائیں گے تو یہ شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ یہاں تک لکھ دیا۔ اب میں آپ کی توجہ اس طرف چاہتا ہوں، نبی کا علم ثابت کرنا یہ شرک نہیں تو کون سے ایمان کا حصہ ہے؟ اس کا مطلب نبی کے علم کو ثابت کرنا یہ شرک ہوا ان کے کہنے کے مطابق۔ جب شرک ہوا تو شیطان کا علم ثابت کرنا بھی شرک ہونا چاہیے۔ جب نبی کا علم قرآن سے ثابت کرنا شرک ہوگا تو شیطان اور ملک الموت کا علم ثابت کرنا بھی شرک ہونا چاہیے۔ تب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، شیطان کا علم ثابت کرنا شرک نہیں، وہ نص سے ثابت ہے، نبی کا علم ثابت کرو گے تو شرک ہوگا۔ اس کا مطلب شرک کا مطلب ہی یہ نہیں جانتے، شرک کا معنی اللہ کے ساتھ ملانا، اب نبی کو ملانا شرک ہو جائے گا، شیطان کو اللہ سے ملا تو شرک نہیں ہوگا، یہ کہاں کی عقل ہے؟ تو یہ کس طرح کی باتیں لکھیں؟ جب ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا تو تعویل پیش کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، اشرف علی تھانوی کا ارادہ یہ نہیں تھا، رشید احمد گنگوہی کی نیت یہ نہیں تھی۔ قاسم نانوتوی نے جب کہا کہ نبی اگر ممتاز ہوتے ہیں امتی سے تو صرف علوم میں ممتاز ہوتے ہیں، رہا عمل تو بسا اوقات عمل میں برابری اور کبھی کبھی بڑھ جاتے ہیں نبی سے۔ لیکن نئی ایڈیشن میں کیا لکھا؟ صرف علوم میں ممتاز ہوتے ہیں، اس کو کٹ کر دیا تاکہ تعبیر ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی زندگی 63 سال سے زیادہ ہے، وہ بچپن سے عبادت کرتا آیا تو عمل میں نبی سے بڑھ گیا، یہ تعویل کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں یہ لکھا کہ صرف علوم میں ممتاز ہوتے، انہوں نے نئے ایڈیشن میں علوم کا لفظ ہٹا دیا۔ کیا پتا چلا کہ یہ خود جانتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے، تبھی تو ہٹایا۔ جب اسٹیٹمنٹ غلط ہے تو ان کی کتابوں کو پڑھتے ہی
دوسروں کو ترغیب کیوں دیتے ہو پڑھانے کے لیے؟ اور رہی بات عمل میں برابری کی، کیا انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر صحابی احد پہاڑ برابر بھی سونا دے دے، سونا 1 کلو نہیں، 10 کلو نہیں، احد پہاڑ کے برابر کئی ٹن کلو سونا ہو جائے گا، اتنی کئی ہزار لاکھوں کروڑوں ٹن ہو جائے گا، اتنی بڑی رقم کا سونا کوئی دے دے اور میرا صحابی 1 ہاتھ یا آدھا ہاتھ جو دے دے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ایک صحابی جنہوں نے ہمارے آقا کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، ہمارے آقا کی صحبت اختیار کر لی، ان کی شان یہ کہ ان کا دیا ہوا چھوٹا سا معمولی سی رقم، جیسے 1-2 روپے والی رقم کا صدقہ بھی احد پہاڑ کے برابر سونے کے برابر نہیں ہو سکتا، تو یہ لوگ نبی کی برابری عمل میں کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب ہمارے علماء نے اختلاف کیا تو یہ لوگ کتابوں میں ترمیم کر کے چینجنگ کر کے چھاپنا شروع کیا اور یہ کہا کہ ان کا ارادہ اس طرح نہیں تھا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے، تم کہتے ہو نبی کو غیب کی خبر نہیں، ان کے دل میں کیا تھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اشرف علی کا ارادہ یہ نہیں تھا کہنے کے تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم تو کہتے ہو نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کہیں نہیں، اور ان کے دل میں کیا تھا 150 سال پہلے اس نے کیا لکھا تمہیں اب کیسے پتا چلا؟ اور جب تم تعویل کرتے ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم غلط مانتے ہو اسٹیٹمنٹ کو۔ جب غلط مانتے ہو تو چھاپنا بند کرو، اور چھاپنا بند نہیں کرتے تو اس کا مطلب عوام کو دھوکے میں رکھنے کے لیے کہتے ہو کہ انہوں نے لکھ دیا، غلطی کر لی، ہم کو اچھی باتوں کو لینا ہے، اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کو اسی کتابوں کا مطالعہ بھی کراتے ہو۔ تو یہ دیوبندیوں کی منافقت ہے۔ دیکھو وہابی غیر مقلد اگرچہ بہت برے ہیں، لیکن جو اپنی مجلس میں کہتے ہیں وہی پبلک میں کہتے ہیں، جو شرک اپنی مجلس میں کہتے ہیں وہی پبلک میں شرک کہتے ہیں۔ لیکن دیوبندی آپ کے سامنے نیاز میں بھی شریک ہو جائیں گے، فاتحہ میں شریک ہو جائیں گے، میلاد میں شریک ہو جائیں گے، لیکن پیچھے سے یہ لوگ اس کے خلاف بولیں گے۔ ایک مثال آپ کو دے دوں، اشرف السوانی میں اشرف علی تھانوی سے ایک سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیے غوث اعظم کی نیاز جب ہوتی ہے 11ویں شریف ہوتی ہے، کھانا دیا جاتا ہے، اس کھانے کو ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا کہ آپ عوام کے سامنے کھانا لے لو، ان کو کنفیوژن میں مت ڈالو، لیکن بعد میں جا کے اس کھانے کو دفن کر دیں، چپکے سے دفن کرنا، عوام کے سامنے اس کو لے لو۔ تو یہ منافقت سکھائی ان کو اشرف علی تھانوی نے کہ لوگوں کے سامنے سنی بن کے رہو، پیچھے سے اپنا کام کرو۔ اسی طرح رشید احمد گنگوہی سے فتاوی رشیدیہ میں سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیے محرم کی نیاز کرنا کیسا ہے؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ یہ حرام ہے، محرم کی نیاز میں شربت، نیاز، کھیر وغیرہ دینا یہ حرام ہے۔ اور اسی فتاوی رشیدیہ میں سوال ہوا غوث اعظم کی نیاز کیسی ہے؟ اس کو بھی منع کیا۔ اسی فتاوی رشیدیہ میں کہا کہ میلاد شریف منانا کیسا ہے؟ اس کو بھی منع کیا۔ اور اسی فتاوی رشیدیہ میں پوچھا کہ ہندو دیوالی اور ہولی کا کھانا دیتے ہیں اور ہم کیا اسے اپنے استاد، اپنے نوکر، اپنے مدرسے کے بچوں کو دے سکتے ہیں؟ کون سا کھانا؟ دیوالی اور ہولی کا۔ تو کہا کہ درست ہے۔ اب جو پوجا کر کے کھانا دے، ان کی پوجا کر کے کھانا دے، وہ صرف خود نہ کھائے، استاد کو بھی کھلائے، بچوں کو بھی کھلائے، نوکروں کو بھی کھلائے، سب کو کھلا سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ اس کے رسول کی تعریف کے بعد قرآن کریم پڑھ کے ایصال ثواب کر کے کھانا دیا گیا، اس کو کھانا حرام لکھا گیا۔ اور اسی فتاوی رشیدیہ میں پوچھا کہ حضور ایک علاقہ ایسا ہے جہاں کالے کوے بہت زیادہ ہیں اور کچھ لوگ کوے کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور ایک جماعت کوے کا گوشت کھانے والوں کو برا بھی جانتی ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر ہم کوے کا گوشت کھائے تو کیا ثواب ملے گا یا ثواب عذاب کچھ بھی نہ ہوگا؟ پہلے یہ بتائیے، سوال کتنا بے وقوفانہ ہے۔ جب لوگ کوا کھانے والوں کو برا جانتے ہیں تو سوال ہی کیسا کہ اس صورت میں ہم کھائے تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں، جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ ثواب ہوگا۔ اب ایک اور سوال ہوا کہ ہندو وہ اپنا کیا کہتے ہیں، پیاؤ کا پانی بولتے ہیں، پیاؤ لگاتے ہیں، وہ سودی پیسے سے، سود کے پیسے سے جو پیاؤ لگاتے ہیں اس کو پینا کیسا ہے؟ تو اس کو بھی جائز لکھا۔ حلال پیسوں سے نیاز حرام ہے، سودی پیسوں سے پیاؤ کا پانی جائز ہے۔ تو یہ چاہے ہندوؤں کا نیاز کھائے، یعنی ہندوؤں کی پوجا والا کھانا کھائے، پیاؤ کا پانی پیے، کوے کا گوشت کھائے، ان کو یہ مبارک ہو، ہمیں غوث اعظم اور امام علی مقام کی نیاز مبارک ہو۔ تو یہ لوگ اس طرح کی باتیں، اتنا جاہلانہ باتیں لکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے لوگ ان کی کتابوں کو اب بھی چھاپتے رہتے ہیں۔ ایک اور چیز بتاؤں میں آپ کو، اشرف علی تھانوی سے ایک سوال ہوا
آپ برا مت ماننا، کوئی مطلب برائی کے حساب سے نہیں، مذاق کے حساب سے نہیں، علم کے حساب سے کہہ رہا ہوں. سوال یہ ہوا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا کیسا ہے؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ حرام، اشد حرام. لیکن اشرف علی تھانوی نے جواب دیا جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو پورے اندر تھے، اب ایک ہی حصہ اندر میں. یہ اشرف علی تھانوی نے جواب دیا. یعنی اتنے جاہلانہ ان کے اندر ایسے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کتابیں اب بھی چھاپتے آ رہے ہیں. شرم حیا کچھ بھی نہیں. ایک اور سوال یہ ہوا، رشید احمد گنگوہی نے کہا مولانا قاسم نانوتوی سے کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ ہماری شادی ہوئی ہے، ہم اور آپ ایسے تھے جیسے میاں بیوی رہتے ہیں، ہم نے آپ سے فائدہ اٹھایا، آپ نے مجھ سے فائدہ اٹھایا. یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا. اور رشید احمد گنگوہی نے یہ بھی کہا کہ حضور میری خواہش ہے، قاسم نانوتوی سے میری خواہش ہے کہ میں عورت ہوتا تاکہ میں آپ سے شادی کر لیتا. اتنی ایسی گندی گندی باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اور ان کے بیوقوف ماننے والے دیوبندی حضرت اب بھی دارالعلوم دیوبند سے چھاپتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. تو یہ ان کی ایسے عقائد، گندے عقائد ہے. یہ لوگوں کے سامنے اشرف علی تھانوی کے تعلیم پر سنی بن جاتے ہیں، لیکن اندر سے وہی ہے. آدمی جب پرانا ہو جاتا ہے تبھی یہ ان کو یہ باتیں سکھاتے ہیں. اس لیے دیوبندیوں سے تو بہت زیادہ بچ کے رہنے کی ضرورت ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات